میں بہت چھوٹے ہیں باقی. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ مرزا جیلمی نے جس بات کو بہت زیادہ بنیاد بنا کے ہوا دی ہے وہ ہے کتاب حشت بہشت کے اندر موجود صفحہ نمبر 19 پر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ایک واقعہ کہ ان کے پاس ایک شخص آیا تو کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اب یہ واقعہ اس نے کئی مرتبہ پیش کیا اور اس نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام علماء کا نظریہ نمبر 13 یہ اس نے بیان کیا ہے. اس ریسرچ پیپر میں اسی حشت بہشت کا حوالہ دیا جو شبیر برادر سے چھپی ہے. صفحہ 19 ہے, شبیر برادرز کا حوالہ ہے. اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں شخص آیا اور خواجہ معین الدین اجمیری نے کہا پڑھو چشتی رسول اللہ. اور مرزا جیلمی نے یہ لکھا کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس شخص آیا اور خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ. اسی کتاب سے اسی صفحے سے حوالہ دے رہا ہے اور حوالے میں کتاب کے اندر نام ہے خواجہ معین الدین کا اور اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں نام کس کا لکھا ہے؟ خواجہ بختیار کاکی کا. اور یہ واقعہ ایک دوسری کتاب سبع سنابل میں موجود ہے. یہ واقعہ سبع سنابل کے مصنف نے لیا ہے فوائد السالکین جو کہ حشت بہشت کے اندر موجود کتاب ہے اس سے. تو اصل کتاب کون سی ٹھہری؟ فوائد السالکین حشت بہشت. اب جب ہم سبع سنابل سے اسی واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص خواجہ یوسف چشتی کے پاس آیا اور خواجہ یوسف چشتی نے اسے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ. سبع سنابل میں لکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشتی نے کہا پڑھو چشتی رسول اللہ. مرزا جیلمی کے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کے انجام میں لکھا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس شخص آیا اور خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہو چشتی رسول اللہ. اور حشت بہشت میں لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس شخص آیا اور انہوں نے کہا پڑھو چشتی رسول اللہ. 3 مقامات پہ یہ واقعہ اور تینوں جگہ پہ نام الگ الگ ہیں. بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ یہ واقعات صحیح واقعات نہیں ہیں, یہ جھوٹے واقعات ہیں. بالخصوص یہ واقعہ جو ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے, یہ کسی نے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا ہے, یہ صحیح واقعہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصل ماخذ ہے کتاب فوائد السالکین اور فوائد السالکین یہ مشائخ چشت کی طرف منسوب ہے جس کا بیان کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 400 سال پہلے گزر گیا بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ نمبر 82 پہ لکھا ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص سے تصنیف نہ کرداست کہ خواجہ بختیار کاکی اور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مشائخ چشت نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی. اور یہ فوائد السالکین منسوب ہے خواجہ فرید الدین گنج شکر کی طرف. 400 سال پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر چکے, وہ فرماتے ہیں کہ مشائخ چشت نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی. امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 419 پر لکھا ہے کہ دلیل العارفین فوائد السالکین تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی. جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سری کذب جری کی راہ لی. یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں. بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں. سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ فوائد السالکین اور تحفۃ العاشقین کا ثبوت درکار ہے کہ یہ جن بزرگوں کی طرف کتابیں منسوب ہیں ان کی کتابیں ہیں بھی, پہلے ثبوت لے کے آؤ. اور پھر اسی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 515 پہ لکھتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے
اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے اور دامن اولیاء اس سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی کتاب یا عبارت اولیاء اللہ کی طرف منسوب ہو تو ہم اس کو ناقل پہ رد کر دیں گے، اولیاء اللہ کے دامن کو پاک مانیں گے۔ اور جلد 22 کے صفحہ 412 پہ لکھتے ہیں کہ بعض ملفوظات کہ بعض اولیاء کرام کی طرف بلا سند صحیح متصل منسوب ہوں، ایسے مسئلہ جلیہ واضحہ متفق علیہ کے مقابل ہرگز قابل استناد نہیں۔ کہتے ہیں اس طرح کے ملفوظات تو شرعی مسائل کے حوالے سے بھی قابل استناد نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان سے کوئی نعوذ باللہ تعالیٰ عقیدہ بنا لیا جائے۔ اور مرزا جیلمی کیا کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کتابوں کو اور ان عبارات کو تلاش کر کے ان کو ان کے بزرگوں سے متنفر کیا ہے، اور ان کو بزرگوں سے متنفر کر کے میں نے بخاری مسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بخاری مسلم کے ساتھ۔ اور بخاری مسلم اور یہ کتابیں کہتا ہے میرا بلٹ پروف شیشہ ہے، پہلے ان تک آئیں گے پھر مجھ تک آئیں گے، اور وہ جو بلٹ پروف شیشہ ہے اس کے اندر سوراخ خود کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیسے؟ کہ اس بلٹ پروف شیشے کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس میں 4902 نمبر مشکات المصابیح کی جو روایت ہے وہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے، صحیح بخاری کی 6982 نمبر جو روایت ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ جو بلٹ پروف شیشہ تم کہہ رہے ہو اس کے اندر تم نے خود سوراخ کیے ہوئے ہیں، وہ تو تم نے توڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میرا بلٹ پروف شیشہ جو میں نے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر وہ روایات ہیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔